نور بانو ٹفن والی۔ نور بانو اپنے شوہر سلیم کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھی۔ ایک دن نور بانو کے شوہر کو ٹانگ پر چوٹ لگ گئی۔ سلیم کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کام نہ کرنے کی وجہ سے ان کے مالی حالات خراب ہو گئے۔ نور بانو نے بہت سوچا کہ وہ اپنے شوہر کی کیسے مدد کرے تاکہ ان کے مالی حالات بہتر ہو جائیں۔ ایک دن سلیم کی عیادت کرنے ان کی آنٹی آئیں۔ نور بانو کے ہاتھ کے کھانے کی انہوں نے بہت تعریف کی اور اپنے اسی ہنر سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ نور بانو نے فیصلہ کیا کہ وہ کھانا بنا کر بیچے گی۔ اس نے گھر میں ہی اپنی محنت سے کھانا بنا کر ٹفن میں بھر کر بازار میں بیچنے لگی۔ اس کام میں سلیم نے بھی نور بانو کی مدد کی۔ وہ سبزیاں کٹوانے میں روز نور بانو کی مدد کرتا۔ پہلے دن جب وہ بازار پہنچی تو لوگوں نے اس کے سادہ کھانے کا مذاق اڑایا۔ ایک عورت نے کہا، یہ تو گھریلو کھانا ہے، بازار میں کون لے گا؟ نور بانو کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ محنت کرتی رہے گی تو ایک دن لوگ اس کے کھانے کی تعریف ضرور کریں گے۔ دوسرے دن بھی حالات کچھ خاص نہ تھے۔ لوگ اس کے سادہ برتن اور سادہ کھانے کا مذاق اڑاتے رہے اور اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ نور بانو نے جب دیکھا کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوا، لیکن اس کے شوہر نے سمجھایا کہ اگر تمہارے دل میں عزم ہے تو ہمت کبھی مت ہارنا۔ نور بانو کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ کبھی ہار نہیں مانتی تھی اور زندہ دلی سے مشکلات کا سامنا کرتی اور مسکراتی رہتی تھی۔ اگلے دن نور بانو بازار گئی اور اس نے مشاہدہ کیا کہ کس کھانے کے سٹال پر زیادہ رش ہے اور لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس نے کچھ پیسے ادھار لے کر ضروری چیزیں خریدیں اور کھانا تیار کیا۔ اگلے دن بھی اس کے کھانے کے ٹفن نہ بکے۔ نور بانو کو اپنی محنت بیکار لگنے لگی، لیکن اس نے سوچا کہ اسے صبر سے محنت جاری رکھنا ہوگی۔ نور بانو ہر روز محنت کرتی، نئے نئے کھانے بناتی اور نئی ترکیبیں آزمانے کی کوشش کرتی۔ اس کی کوششوں نے آہستہ آہستہ رنگ لانا شروع کیا۔ کچھ دن بعد اچانک ایک گاہک کو اس کا کھانا بہت پسند آیا اور اس نے نور بانو کے کھانے کی تعریف کی۔ لوگ اس کے کھانے کے لیے جمع ہونے لگے اور اس کے تمام ٹفن بک گئے۔ نور بانو ہر روز نئے عزم کے ساتھ کھانا تیار کرنے لگی۔ وہ مختلف قسم کی ترکیبیں آزماتی۔ نور بانو نے اپنی محنت کو جاری رکھا۔ جب لوگوں نے نور بانو کے سٹال پر رش دیکھا تو وہ بھی اس کے گاہک بن گئے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ نور بانو نے ثابت کر دیا کہ مشکلات اور مذاق کا سامنا کرتے ہوئے بھی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے بعد جب نور بانو کی شوہر کی طبیعت بہتر ہو گئی تو ان دونوں نے مل کر ایک کھانے کا ہوٹل بنایا جس کا نام انہوں نے ٹفن رکھا۔ نور بانو کو لوگ نور بانو ٹفن والی کے نام سے پہچاننے لگے۔ آخرکار نور بانو نے نہ صرف اپنی زندگی بدل دی بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا کہ خود پر یقین رکھنا اور محنت کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس نے سب کو سکھایا کہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے۔